الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ایک مختصر سی میں سمری ضرور جو ہے یہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیات پڑھی گئی ہیں کل اور آج، چونکہ کل ٹاپک تھا اس کے اوپر میں نے بات نہیں کی، تو ایک جسٹ ایک کرکس کہ کیا ہے اور یہ حکم کیوں ہے اور یہ آپ لوگوں کو واقعہ۔ آ رہی ہو کیا؟ جی آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے بھائی۔ اچھا شکیل صاحب ری جوائن کر لیں۔ اچھا تو یہ ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا، یہ واقعہ اس کی ضرورت کیا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا مراد لیا، اور مسلمانان جو ہیں انہوں نے کیا سبق حاصل کی اور زندگی کو کیسے سنوارا اور آگے بڑھے اور دین کی خدمت کی۔ تو دراصل قرآن پاک میں یہاں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آیت سورہ بقرہ کی آیت 245 سے 251 کے درمیان جو واقعہ پیش کیا گیا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 300 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 1000 یا 1100 سال جو ہے ان کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، جس میں ظاہر ہے بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ آتے رہے ہیں، اور یہ جس طرح تفسیر میں بیان کیا گیا کہ حضرت شموئیل علیہ السلام جو ہیں یہ ان کے دور کا واقعہ ہے۔ بنیادی طور پہ بنی اسرائیل جب مصر سے یہاں آئے تو یہاں فلسطین میں عمالقہ والے جو ہے یہ طاقتور تھے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو اور محدود کرتے گئے اور محدود کرتے گئے، حتیٰ کہ ان کو بہت شرنک کر کے صرف راما کی حد تک محدود کر دیا۔ پھر ان سے بہت ساری چیزیں بھی چھین لیں، اور حتیٰ کہ تابوت سکینہ جو ہے وہ بھی عمالقہ والے چھین کر ان سے لے گئے۔ اب یہ پریشان رہتے تھے کہ جی ہم سے یہ بھی چھین گیا، ہمارا سکون بھی چلا گیا، اور حضرت شموئیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ایک شروع کر دیا مطالبہ، چونکہ ان کی کافی عمر ہو چکی تھی اور وہ بڑھاپے میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ رب سے دعا کریں کہ رب ہمیں کوئی ایسا ملک عطا کرے۔ یہ قرآن میں لفظ ملک استعمال ہوا ہے، کو ملک عطا کرے کہ جس کی سربراہی میں ہم دوبارہ اپنا جو کھویا ہوا حصہ ہے زمین کا، اور جو تابوت سکینہ اور باقی ساری چیزیں جو انہوں نے ہم سے چھینی ہیں وہ ہم کیسے ہمارے پاس دوبارہ آئیں۔ اور ان کے ذہن میں بھی اسی طرح سے تھا جس طرح سے کہ مدینہ اور مکہ والوں کے ذہن میں تھا کہ جب بھی کوئی حکم آئے تو جس طرح یہ کہا گیا کہ یہ قرآن کو رئیس مکہ اور مدینہ میں سے کیوں نہ کسی کے اوپر نازل ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں نازل ہوا۔ اسی طرح سے ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ جی ہمارے نبی بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہم مطالبہ کریں گے تو جو نیا کو جو آئے گا وہ ہم میں سے ہوگا، اور ان کا یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی اولاد میں سے ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے زور دیا، حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی دعا جو قبول ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا کہ رب کریم کہیں جہاد کا حکم دے اور تم لوگ منہ موڑ لو، ایسا نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے اور ہم نہ مانیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کو جانتا ہوں، آپ کی عادات کو جانتا ہوں، اس لیے یہ ذہن میں رکھیں۔ تو ہوا یہ کہ جب طالوت کا حکم آ گیا کہ لو جی یہ آپ کا جو ہے یہ ملک ہے، تو اس وقت پھر وہ پریشان ہو گئے۔ وہی بات کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے نبوت، آپ کے اوپر قرآن، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بھی وہی شروع کر دیا کہ جی ہم تو بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے بنی اسرائیل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، تو یہ بیچ میں سے کہاں آپ لے آئے ہیں ایک کمزور سا نحیف سا عام آدمی۔ تو یہ دراصل ایک یہ اشارہ تھا اس طرف کہ جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ رب کریم کا حکم ہے تو یہ ماننا پڑے گا۔ تو پھر اسی طرح سے مشرکین مکہ کی طرح انہوں نے بھی مطالبہ رکھ دیا کہ جی یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم اور یہ اللہ کی طرف سے ہیں، کوئی بتائیں، کوئی نشانی اگر ہے تو بتائیں۔ تو پھر حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اس کی نشانی یہ ہے کہ فرشتے تابوت سکینہ عمالقہ سے واپس آپ کے پاس لے آئیں گے، یہی رب کریم کی ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیوں میں سے، جس طرح واقعہ معراج کی آپ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ بڑی نشانی ہے ایک، اور یہ واقعہ معراج اس وقت ہوا ہے جس وقت شدت سے اس بات کی ضرورت تھی۔ اچھا شدت سے کیوں
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے مایوس کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جو ہے نا ریزارٹ کرنا پڑا کہ ہو سکتا ہے وہ کریں، لیکن انہوں نے اس سے بھی زیادہ مایوس کیا. اس قدر مصائب اور آلام تھے، اور اس وقت تھا دل جوئی کا لمحہ، جس لمحے کو رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا لمحہ بنا دیا کہ جو معجزہ، کہ جس سے ایمان والے چھن کے الگ ہو گئے، اور جو محض ایمان کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی چھن کے الگ ہو گئے. اسی طرح سے جب طالوت کو حکم ہوا کہ جی عمالقہ کے ساتھ لڑنا ہے، تو ایک لشکر کبیر تھا، اور وہ لشکر جب گیا تو رب کریم ہمیشہ چھان کے رکھتے ہیں ایمان والوں کو. یہ بڑی بات ہے، اور رب کریم آخر تک جانچ کے، پرکھ کے، چھاننی سے گزار کے یہ بتائیں گے کہ جی ہاں کون ہے جو رب کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے. تو بالکل ایسے ہی ادھر بھی کیا کہ جب وہ لشکر گیا تو بیچ میں ہو سکتا ہے یہ وہ اردن کی جو نہر ہے وہی ہو، تو اس میں سے جب پاس ہوا تو اس وقت یہ کہا گیا، حکم لاگو کیا رب کریم نے کہ یہاں سے پانی نہیں کو پیے گا. تو جب انہوں نے کہا کہ جسٹ ایک چولو لے سکتے ہیں، نہیں ہے، تو یہ صرف یہ تھا کہ رب جانچ لے کہ کون ہے جو سچے اخلاص کے ساتھ رب کا دعویٰ کرتا ہے، اور کون ہے جو محض دعوے کے ساتھ انبیاء کے ساتھ چلتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ چلتا ہے اور نیک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ کتنا یہ کہ زبردست یہ ایک مماثلت ہے کہ وہاں لوگ پانی کے اوپر ٹوٹ پڑے سوائے کچھ لوگوں کے، اور وہ کچھ لوگوں کے بارے میں بھی تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ بھی 313 تھے جو بچ گئے، جنہوں نے پانی نہیں پیا. اور ادھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 تھے جو چھن کے الگ ہو گئے، اور جو اپنی زندگی رب کریم کے نام لکھ چکے تھے. اسی طرح سے اس طرف بھی جو 313 بن گئے جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ رب کریم کو بتا دیا کہ ہاں ایمان یہ ہے، اخلاص یہ ہے، رب کریم ہم تیرے ہیں. اور تھوڑے پھر اس وقت جو وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ یہی تھا کہ جی رب کریم کی نصرت ہمیشہ تھوڑے لوگوں کے ساتھ، لیکن اخلاص والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے. ایک تو یہ نقطہ تھا. دوسرا ایک یہ ہے کہ ایک اصلاح کا پہلو بھی اس میں تھا کہ جب ملک کا لفظ استعمال ہوا ہے تو دیکھیں ہمارے ہاں ہمارے جو علماء بھی ہیں اور باقی جو مفسرین بھی بہت سارے، ایک بڑی بحث پورے ملک میں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ طبقے جو ہیں اس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ملک سے جو ہے نا یہ ملوکیت اسلام کے اندر جو ہے نا یہ خیال کی جاتی ہے، اور یہ اس کے اوپر بڑی بحث اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. چونکہ ذرا غور کریں ہم تو جب ملک کا مطلب یہاں امیر کا ہے، سپہ سالار کا ہے، چونکہ ملک سے مراد جو ہے نا یہ تو مطلق العنان بادشاہ ہو سکتا ہے، یا جو ہے نا رئیس حکومت ہو سکتا ہے. تو رئیس حکومت سپہ سالار نہیں ہوتا. رئیس حکومت تو حضرت سموئیل علیہ السلام تھے، رئیس حکومت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جب سموئیل علیہ السلام رئیس حکومت تھے تو وہ جو ملک ہے پھر وہ سپہ سالار کی حیثیت سے تھے. وہ اس سے زیادہ ملک سے مراد نہیں تھا، جو کہ آج کل اس کو وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. کیونکہ جو سپہ سالار ہے اس کی خاص اور محدود ذمہ داری ہے، جبکہ جو رئیس حکومت یا مطلق العنان بادشاہ جو ہو سکتا ہے وہ حکومت کی قانون سازی، سارے معاملات، انتظام و انصرام سارا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ سپہ سالار کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ وہ قانون سازی کرے گا، حکومت کا انتظام و انصرام کرے گا. وہ حضرت سموئیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی تھا. تو لہٰذا ایک یہ بات جو ہے یہ بحث کہ جی اسلام میں ملوکیت کا جو کنسپٹ قرآن میں سے ہے یہ غلط ہے، اور اس کے اوپر بھی سمجھے کہ ایک جو ہے نا یہ لگا دیا گیا کہ اس کی تشریح غلط نہ ہو. تابوت سکینہ کا جو ہے نا ایک مسلمانوں کے لیے جو ہے نا یہاں جو لیسن تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ تابوت سکینہ میں جو چیزیں موجود تھیں وہ متبرک چیزیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی. تو اسی طرح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے انہوں نے بھی اس سے یہ درس لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے یعنی ہمت کا باعث ہے، عزت کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے، اور ہمارے لیے جو ہے ایک ایسا امپیکٹس ہے کہ جس سے ہم جہاں جاتے ہیں رب کریم ہمارے لیے فتح و نصرت جو ہے وہ اس کو اجاگر کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں ان کے سر پر ایک کپڑے کی ٹوپی ہوتی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال جو ہے نا انہوں نے وہ لگا رکھا تھا،
اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں اس کی برکت سے میں جہاں جاتا تھا میرے دل میں تسلی رہتی تھی، میں جس محاذ پر گیا، جس غزوہ میں گیا، جس جنگ میں گیا، رب کریم نے مجھے نصرت عطا کی۔ اور اسی طرح بہت سارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو ہیں، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی برکت کے طور کے اوپر، تسلی کے طور کے اوپر، اور جو ہے دوسروں پر جو غلبے کے لیے، تاکہ جہاں جائیں نصرت ان کے ساتھ ہو، تو انہوں نے بعض نے ناخن اپنے پاس رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تبارک جو ہے وہ پاس تھے، بال رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ تابوت سکینہ وہاں سے جو ہے نا یہ بھی ایک آیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے جو محبت کرے گا تو وہ کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھے گا۔ تو یہ تھا مسلمانوں کے لیے بھی ایک پیغام۔ اور اس دوسری طرف جو ہے نا ایمان اور جو محض ایمان کے دعوے کرنے والے ہیں ان کو بھی اس سے الگ کر دیا گیا۔ تو ان آیات میں دراصل یہی دو تین ایسے اسباق تھے کہ جن سے مسلمانوں کا اس واقعے سے ہمت بنانے کا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر آگے جتنے واقعات ہوتے ہیں صحابہ بڑی دل جمعی کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پوری تندئی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین کے لیے کھڑے رہے۔ تو رب کریم ہمیں بھی اسی دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی محبت سے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے بھی ہمیں محبت کرنے کی توفیق دیے رکھے، اس لیے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے دراصل اللہ رب العزت سے محبت کی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبرک ہے ان سے محبت کی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور اللہ رب العزت کے احکام جو ہیں ان کی پیروی کی۔ تو رب کریم کا جو واقع معراج ہے یہ بالکل اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ جس کی کوئی اور جو تمثیل کہیں نظر نہیں آتی، کہیں نہیں ملتی، جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف ایمان والوں کے لیے، کیونکہ بہت سارے گروہ ایسے موجود ہیں جو اپنی تعویلیں کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن قرآن کی جو ان آیات سے جو درس نکلتا ہے، اور جو سورہ بنی اسرائیل جو ہے جس کا آغاز ہی سبحان کہ اللہ رب العزت نے پہلے اپنی پاکی اور اپنی پوری کہ کسی بھی غلطی اور شبے کی گنجائش سے پاک ہے وہ ذات جو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے جو ہے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا گیا، اور باقی سارا اس کے اوپر چلیں ہم آگے بات کرتے ہیں۔ تو یہاں اس کو ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔ بہت شکریہ وارث بھائی۔